السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فتلقی، پھر سیکھے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتابہ، تو توبہ قبول کر لی، علیہ، ان کی، انہ، بے شک وہی، ہوا، وہی ہے، التواب، بڑا معاف کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فتلقی کا مطلب ہے پس سیکھ لیے۔ فتلقی میں لام، قاف یا لقا، اس کا مطلب ہے شوق سے یا رغبت سے سیکھنا۔ پس سیکھ لیے شوق سے یا رغبت کے ساتھ۔ شوق یا رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، قبول کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مجبوراً کوئی چیز لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ شوق سے قبول کرنا۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو پڑھایا ہو تو اندازہ ہوگا کہ کچھ بچوں کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے اور کچھ خوشی خوشی پڑھ لیتے ہیں۔ شوق سے، خوشی سے لینا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے خوشی خوشی کچھ کلمات اور الفاظ لے لیے، یعنی توبہ کرنے کے لیے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تو شوق اور خوشی سے وہ الفاظ انہوں نے قبول کر لیے۔ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات خوشی، شوق یا رغبت سے کیوں لیے؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، تو ہم سے بھول ہو گئی ہے، تو اس کا ازالہ بھی ضروری تھا، اس لیے وہ ازالہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے شوق سے لے لیے۔ جو مقام مجھے پہلے ملا تھا وہ بحال کیسے ہوگا؟ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ نقصان سے کیسے بچوں؟ یاد رکھیں، جب انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا تو انسان شوق سے علم نہیں لیتا۔ موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فتابہ علیہ، جب آدم علیہ السلام نے وہ الفاظ شوق سے لے لیے، رغبت سے لے لیے، تو پھر فتابہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتابہ علیہ میں جو فتابہ ہے، اس کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے، پلٹنے کے ہیں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی سرکشی سے باز آ گیا، طریقہ بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔ فتابہ، تو مہربان ہو گیا۔ فتابہ التواب، فتابہ اور التواب میں جو روٹ ورڈ ہے تا واو با ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت کے آخری حصے میں جو انہ، اس کا مطلب ہے، جو انہ میں ہو ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ پھر آگے ہوا وہ، اس کا مطلب بھی وہ۔ پھر آگے التواب میں الف لام جو ہے، جو اللہ زینہ کا مطلب ہے، یعنی وہی۔ پھر الرحیم اور التواب، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، تو مطلب وہی ہے۔ 3 بار یہاں پر یہ بات دہرائی گئی ہے، انہ، بے شک وہی ہے، ہوا، وہی ہے۔ التواب میں جو الف لام، اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اللہ زینہ، جو اللہ زینہ کا مطلب ہے، یعنی وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ میں صرف یہی نہیں، وہ الرحیم بھی ہے، یعنی بار بار رحم کرنے والا ہے، اور تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر مبالغے کے صیغے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ صفت کو نکھار کر بتایا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اتنی شدت ہے اس لفظ میں۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہے، پھر الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، پھر غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور پھر ازالہ کرنے کے لیے الفاظ بھی خوشی خوشی لے لیے۔ اور وہ الفاظ کون سے تھے؟ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا
تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف توبہ ہی قبول نہیں کی بلکہ بڑی عزت اور تکریم سے نوازا اور نبوت بھی عطا کی۔ حدیث ہے کہ غلطی سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ اب کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اکلوتا بیٹا صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ باقی انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کر لی۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً تم سب، فاما اب ہوگا یہ، یاتینکم کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن سو جو تو تبیہ پیروی کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہ خوف ان کوئی خوف ہے، علیہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ کل نہبطوا منہا جمیعاً، تم سارے کے سارے جہاں سے اتر جاؤ۔ پھر یہاں پہ جمیعاً کے لفظ میں جیم میم عین روٹ ورڈ ہے، سارے کے سارے، یعنی تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یأتینکم میں اس کا روٹ ورڈ ہے الف تا یا عطا، پھر آگے اس میں منی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ میری طرف سے آئے کوئی ہدایت، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یعنی کوئی ہدایت، یہ اسم نکرہ کا صیغہ ہے، فمن تبیہ تو پس پیروی کرو، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر یہاں پہ نکرہ کی علامت ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یحزنون میں جو حزن ہے، ہاذا نون، حزن غم کو کہتے ہیں، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین ہونا، پھر کوئی حل اس بے چینی سے نکلنے کا مل جاتا ہے تو پھر غم نہیں بنتا۔ حزن مصیبتوں کو بھی کہتے ہیں، یعنی میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے اور اسے قبول کر لو اور اس کی پیروی کر لو، پھر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ان پر۔ یہاں پر اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان ہے، بھولتا بھی ہے، انسان پھسلتا بھی ہے، ضرورت بھی ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی۔ پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں بلکہ آئندہ بھی غلطی نہیں کرنی۔ جو ہدایت میری طرف سے ملے اس کی پیروی کرنا، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور توبہ کرنے کی توفیق دے اور غلطیوں کو نہ دہرانے کی توفیق دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔